السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے پہلے ہم سب مل کر حضور رحمت عالمین مجسم منی سے بے کساں 4 سال درمندہ ارواحنا خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جس انداز سے میں درود مبارکہ پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے نماز کی فضیلت و اہمیت پر کچھ باتیں سماعت کی تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع پر کچھ باتیں آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سن کر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں کہ اس میں بالخصوص جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی حکومت، کسی چیز پر قبضہ عطا کرتا ہے، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، چاہے وہ شہر پر قابض ہو، ملک پر قابض ہو، صوبے پر قابض ہو، یا اللہ کے فضل سے اسے گھر پر لیڈر بننے کا حق حاصل ہے، گھر کا بڑا ہے، تو ان سب کے لیے آیت کریمہ ثابت آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یمکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یعنی وہ لوگ کہ اگر اللہ ان کو زمین پر قابو دے، زمین پر کسی چیز کی حکومت دے دے، چاہے وہ گھر کی حکومت ہو یا شہر کی حکومت ہو یا محلے کی حکومت ہو یا دنیا میں کسی بھی چیز پر اسے قابو دے، اور اچھے لوگوں کی یہ علامت ہوتی ہے جب ان کو اللہ زمین پر قابو دے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی حکومت میں نماز کو برپا کرتے ہیں، نماز کو برپا کرتے ہیں، وہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم صادر کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ اللہ سب کاموں کا انجام اللہ کے لیے ہے، ہر کام کا انجام کیا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب اس آیت کا آسان ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس آیت پر میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اللہ جب جسے جس چیز کی حکومت دے دے، اللہ جس چیز پر اسے قبضہ دے دے، ایک مالک ہے، اس کے 5-6 نوکر ہے، تو ان پر سختی کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، گھر کا بڑا ہے وہ اپنی بیوی
بیوی بچوں پر وہ سختی کر کے نماز کا پابند بنائے، اور اللہ نے ان سے دوسروں پر قبضہ دیا ہے، شہر پر اس کا قبضہ ہے، تو شہر کے لوگوں کو وہ پابند بنائے کہ سب سے پہلے وہ نماز کو یقینی بنائے، اور جب اللہ ملک کی حکومت اسے عطا کرے تو یہ اس پر ضروری ہے کہ وہ ملک کے لوگوں کو راہ پر لانے کے لیے نماز کو برپا کرے، اور زکوٰۃ زبردستی نہ دے تو زبردستی کر کے زکوٰۃ دلوائے، اور پھر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیک کاموں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے۔ یہ ایک نیک بندے کی علامت ہوتی ہے جس کو اللہ حکومت دے۔ اب میں یہاں بات عرض کر دوں، اللہ جس چیز کا جسے بڑا بنا دیتا ہے اس کے نیچے والوں سے بھی اس سے سوال ہوتا ہے۔ مطلب اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا، اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا، اس ملک کی پرجا پر، اس ملک کے جو جتنے بھی لوگ ہوں گے یا جو رعایا ہوگی اس کے بارے میں بادشاہ سے قیامت میں سوال ہوگا۔ بھائی ایک گورنر ہے، ایک شہر کا گورنر ہے تو گورنر سے اس شہر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک محلے کا وہ بڑا ہے، اس کی بات لوگ مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے نیکی کا حکم نہیں دیا تو اس کے بارے میں محلے والوں کا سوال ہوگا۔ اسی طرح گھر کا بڑا ہے تو گھر والوں کو اچھائی پر نہیں لایا اور برائیوں سے نہیں روکا تو اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شوہر کو اپنی بیوی کو راہ راست پر نہیں لاتا ہے تو جانتے ہو یہ کہا گیا کہ وہ اس کے بارے میں اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ہاں بھائی لیکن بیوی اتنی زیادہ شروع ہے، شوہر کی مانگتی نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں جو بیوی رہے اسے رکھو ورنہ حدوں سے، اگر اللہ کی حدوں کو پار کرتی ہے تو اس بیوی سے تم کوئی تعلق مت رکھو، فوراً اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے، مرے تو مرے کیا نہ کرے وہ سسٹم ہے، کیا مر جاؤں گا لیکن جھیلتے ہوئے زندگی بھر جاؤں گا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر وہ شروع ہے، ہمارے یہاں بچے ہونا زندگی بھر جھیلنے کی علامت بن چکی ہے۔ بچے ہو گئے بھائی اب کیا کرنا، برداشت کرنا، تو اسی طرح وہ اور شروع ہوتی چلی جائے گی جس کی وجہ سے یہ نسلیں برباد ہو جائے گی، تمہاری آنے والی ہر نسل برباد ہو جائے گی، تم اپنے بچوں کو برباد ہوتا نہیں بلکہ اپنی نسل کو برباد کرتا ہوا دیکھتے جاؤ گے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہر ایک کو اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک کو اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر فرماتا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اے لوگو جب اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو دنیا زمین پر قابو دے، یعنی کسی بھی چیز کا قبضہ اگر ان کو دے اور ان کے ماتحت جو بھی ہوگا تو ان کی کوالٹی ہوگی، اچھے لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے گا، نماز کو برپا کرے گا۔ اچھے لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا۔ یہ نہیں کہ ہمارے لیڈر کا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے شراب کے اڈوں پر لے جا کر شراب سے خریدے، یہاں وہاں پارٹیاں دے کر خریدے، یہاں وہاں عیاشیوں کے اڈوں پر لے جا کر لوگوں کو گرمیدہ بنانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جس کو اللہ قبضہ اور قدرت دے تو نیک جو ہوگا تو وہ جان کر کیا کرے گا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز کو برپا کرے گا، وَآتَوْا الزَّكَاةَ زکات ادا کرے گا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور اچھائی کا حکم دے گا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور برائیوں سے روکے گا، اور وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ سب کام اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے، یعنی جتنے اچھے کام کرو گے اس سب کے لیے جو بہتر انجام ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، زکات، حج، ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر انجام کی امید پر بندہ یہ کام کرتا ہے، اور اللہ کے یہ جو کام ہو تو اللہ بہترین سے انجام ضرور عطا کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس کے ماتحت جو بھی ہو اگر وہ کنٹرول سے نکل رہے ہیں تو اللہ ضرور ان سے حساب لے گا اور ضرور ان کے بارے میں پوچھے گا۔ الذین مکناہم فی الارض، اللہ کسی بھی چیز کی اگر حکومت دے دے، کسی بھی چیز کا قبضہ اگر تمہیں دے دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے عہدے اور اللہ کے دیے ہوئے فیصلے کی وجہ سے ہم بہترین کاموں کو انجام دیں، نیکی کو برپا کریں، برائیوں سے باز رکھیں اور نماز کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ یہ ہمارا اول فریضہ ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا فریضہ ہونا چاہیے۔ ایک مالک ہو اپنے نوکروں کے ساتھ نماز کے معاملے میں اس پر سختی کرے اور اچھائی کے معاملے میں سختی کرے، برائیوں سے روکنے کے معاملے میں سختی کرے۔ یہ اللہ کو بہترین بہت زیادہ پسند ہے، تبھی تو قرآن میں آیت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ سب اگر کرو گے تو اس کا بہترین انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں ملے گا۔ تو آئیے اور آگے میں لے کر چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے بارے میں۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے بہترین عبادت میں بندگی کے لیے وہ نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم اور نماز کی جہاں جہاں استعمال فرمایا وہاں فرمایا، لیکن ہر جگہ نماز کو مقدم رکھا گیا۔ بندے تو پہلے نماز ادا کر، جب تیرے اندر نماز ادا کرنے کی کوالٹی پیدا ہوگی تو خود بخود تیرے اندر زکوٰۃ کا بھی جذبہ پیدا ہوگا، حج و روزے کا بھی زکوٰۃ پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ نماز قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نماز جب بندہ پڑھنے لگ جائے اور بہترین انداز میں اچھے سے وضو کرے اور اللہ کی بندگی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تیرے اندر کی بے حیائی پر دور ہو جائے گا اور برائیوں سے تو باز آ جائے گا، خود بخود تیرے اندر اچھائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ میں ایک حدیث پاک بھی پیش کروں، اس سے پہلے میں اس بات کو بتا دوں کہ بندہ نماز پڑھے تو خلوص للہیت کے ساتھ پڑھے، یہ سوچ کر پڑھے کہ مجھے خدا کو راضی کرنا ہے، بس یہ مقصد سے نماز پڑھے، یہی ایک مقصد ہو۔ ٹائم ملے تو میں نماز پڑھوں، یہ مقصد اور کانسیپٹ ذہن سے نکال دو، جو ذہن میں بٹھا کے رکھے ہو نا، ٹائم ملے گا تو نماز پڑھوں گا، ٹائم تھا تو نماز پڑھنے چلا گیا، تو ڈیوٹی کر رہے ہو کیا ہے؟ یہ سوچ کر پڑھو کہ میں نماز اس لیے پڑھوں کہ میرا رب مجھے فائدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی بندگی کروں، اور اس کی بندگی یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس کی بندگی میں نماز، جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مجھے یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ نے خود فرمایا مجھے یاد کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے، تو نماز کے ذریعے مجھے یاد کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی اللہ خود فرماتا نماز قائم کر کے مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اسے یاد کرنے کا بہترین ذریعہ بتایا، اور جانتے ہوئے حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے ذکر سے ہمیشہ زبان کو تر رکھو، اس کے ذکر سے ہمیشہ زبان کو تر رکھو۔ اب زبان سے تر رکھنے کا حکم دیا ذکر سے، اور اللہ کہتا ہے میرا بہترین ذکر میری نماز ہے، میرا بہترین جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ اور جانتے ہو حدیث پاک میں پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جلوہ بار تھے، ایک دیہاتی آیا اور ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا عمل بتاؤ
جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں چلے جاؤں. میں بار بار نہیں آ سکتا، میں دور سے آیا ہوں، بار بار نہیں آ سکتا. مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جس کو میں کرتا رہوں، یا نہ آئے تو بھی جنت میں ملاقات کروں. یا کہا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، اور اچھی طرح وضو کر، اچھی طرح وضو کر اور نماز قائم کر، اچھی طرح وضو کر اور نماز قائم کر، اور زکات دے، اور زکات دے. اللہ تجھے استطاعت دے تو حج کر اور رمضان کے روزے رکھ. کہا ٹھیک ہے اتنا ہی؟ کہاں اتنا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. اٹھ گئے. کہا کہ آج کے بعد میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ اس پر کچھ کم کروں گا. یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا تو بھاگو اور اس کا چہرہ دیکھو. کہا وہ جنتی ہے اس لیے کہ جتنا میں کہا ہوں اس پر وہ یقینی طور پر عمل کرے گا. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ نہ میں اس میں کچھ زیادہ کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے کلام سے یہ باتیں نکلی ہے. نہ میں اس پر کچھ زیادہ کروں گا نہ میں اس پر کچھ کم کروں گا. وہ جانتے ہو صحابہ سے کہا جنتی اگر کسی صحابی کو دیکھنا ہے تو جاؤ اس کا چہرہ دیکھو. اب میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کون سی ایسی باتیں کی تھی جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کے بعد کہا اچھی طرح وضو کر. اب وضو کیا ہے؟ وضو ایک فارمیلٹیز ہے. ہم کسی کے گھر میں گھستے وہ چہرہ دھوتے ہیں، وہ فارمیلٹیز ہو چکی ہے. نہ کسی کو فرائض کے بارے میں معلوم ہے نہ سنتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وضو کیسے کیسے کیے. کہاں جانتے ہو جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اگر کسی نے وضو صحیح نہیں کیا اس نے نماز شروع ہی نہیں کیا. نماز کی کنجی کہا گیا وضو کو، وضو کو نماز کی کنجی کہا گیا. اسے ہاتھ پیر دھونا مت سمجھو یہ اللہ کی عبادت ہے. یا ہاتھ پیر منہ جو دھو رہے ہو اسے دھونا مت سمجھو یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. جب تم نماز کا ارادہ کرو تو نماز کیسے شروع ہوگی؟ نماز شروع ہونے کے لیے تم سب سے پہلے پانی کے پاس پہنچو، اور جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو، ہاتھوں کو دھو، اور اس کے بعد مسح کرو اور پیروں کو دھو. ان کاموں سے تمہاری نماز شروع ہو چکی ہے. نماز یہاں آ کر نہیں شروع ہو رہی ہے بلکہ وہ چہرہ دھونے سے تمہاری بندگی شروع ہو چکی ہے، وہ عبادتیں شروع ہو چکی ہے. ہم نے وضو کو صرف اتنا سمجھا ہے کہ اندر جانے سے پہلے جیسے گھروں میں پہلے یہ تھا کہ لوٹے سے پانی پکڑا دیتے تھے، لوگ ہاتھ پیر دھو کر اندر گھستے تھے، سب وہی سمجھ لیے ہیں. کیا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وضو بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے بھی صحیح معنوں پر ادا کیا جائے تبھی جا کر بندگی ہو. نماز کا جب حکم ہو تو نماز اس طرح ہو کہ جو بے حیائی سے روکے اور برائیوں سے روکے. ہماری نماز تو کسی بات سے نہیں روکتی ہے، نماز ہی بھی برائیوں کے اڈے پر ہے. اور جب برا بھی برا ہے تو نماز بھی برا ہے. کوئی چینجز نظر نہیں آتے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جانتے ہو قرآن میں کہہ رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اے لوگوں جب اللہ تمہیں کسی چیز پر قابو دے تو جانتے ہو اگر زمین پر اللہ کسی کو قابو دے تو اس پر سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو نماز کا پابند بنائے، نماز کا پابند بنائے. گھر میں بیوی سوئی ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، بچے سوئے ہیں کوئی پرواہ نہیں. جو تمہارے ماتحت ہے سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سب سے پہلے اللہ اگر کسی کو کسی پر قبضہ دے تو اس کی
سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین پر امن و امان کو برپا کرے، مطلب نماز قائم کرے، اور اس کے بعد جانتے ہو اللہ فرماتا زکات ادا کرے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور اچھائیوں کا حکم دے، اور برا وَنْهَوْا عَنِ الْمُنکر وہ برائیوں سے روکے، اور اتنا ہی نہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ کہا یہ سب کچھ جتنے کام یہ اللہ کے لیے ہے، تو آپ بندہ یہ نہ سوچے پڑھنے سے کیا فائدہ نہیں، کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو تو نماز کی پابندی کر، اس لیے کہ تجھے احساس تیرے دل میں پیدا ہوگا نماز پڑھنے سے، اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو نے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، یہ کانسیپٹ دل میں بیٹھے گا، بس اس مقصد سے تو نماز پڑھو اپنے آپ کو بندہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ غلام کی ذمہ داری ہے جو مالک ہمیں کام دے دے اسی کام پر لگا رکھے، یہ بندے کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور سب سے اہم کام اس کا یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کو راضی کرے، اور اللہ کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور ہمارا مالک ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے، تیرا احسان کی تیری بندگی کر کے ہم تجھے یاد کرے کہ اللہ خود فرماتا میرا بہترین ذکر یہ ہے کہ تم مجھے نماز قائم کرو، میرا ذکر یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بندہ ایک عبادت ایسی ہے جس میں جب کھڑا ہو جائے تو کئی سارے حلال کام حرام ہو جائے، کھانا پینا حلال ہے لیکن نماز کی جیسے اللہ اکبر تکبیر کہا تو کھانا پینا حرام ہو گیا، اب وہ کسی کو بات نہیں کر سکتا، صرف توجہ صرف خالص اللہ کی طرف ہو، زبان سے جو کچھ کہے گا جو ہم پر حکم نازل ہوا ہے وہی کہے گا، قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرے گا، رکوع میں جائے گا تو خدا کی تسبیح، رکوع سے اٹھے گا تو خدا کی تسبیح، سجدے میں جائے گا تو خدا کی تسبیح، سجدے سے اٹھے گا تو خدا کی تسبیح، ہر جگہ خدا کی تسبیح، ورنہ ایک عبادت بھی ایسی نہیں جو شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک صرف اللہ کی بارگاہ میں موجود ملے ہوئے۔ کہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ حج کر رہے ہو کیا درمیان میں بات بھی کر سکتے ہو، طواف کر رہے ہو درمیان میں اگر کوئی بات بھی کر لیا تو بات کر سکتے ہو، کہاں چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، ادھر دیکھ سکتے ہو، ادھر دیکھ سکتے ہو، روزہ ہے کہاں روزہ دن بھر ہے، کتنے روزدار ایسے نہیں ہے روزہ رو کر نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہوں گے، کتنے کام انجام دیتے ہوں گے، مجھے ایک عبادت دکھاؤ جو شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک جہاں صرف اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہو واحد نماز ہے، تو اس کے لیے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اپنے اظہار کرنا ہوگا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آؤ میں قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے پیش کیا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی بندہ جسے دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھے، تو لوگوں جب تک تم نماز قائم نہیں کرو گے نہ بے حیائیاں بھی دور نہیں ہوگی، برائیاں بھی دور نہیں ہوگی، تمہارے گھر سے کنٹرول نکل جائے گا۔ آج بے حیائیاں برائیاں اتنی عام ہو چکی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اچھا وضو کرنا ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اچھی طرح وضو کر، اچھی طرح وضو کر۔ جب وضو کرے تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں جو کام انجام دے رہا ہوں پوری طرح ہو رہا ہے کہ نہیں، چہرہ دھونے میں مجھے کتنا ہے، کہاں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، سر کے بالوں کے اڑنے سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک جگہ اگر ایک بال کے برابر بھی اگر وہاں سے پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ہوا۔ تھوڑے لوگ منہ پر شروع میں پانی مار کر ہاتھ گھس لیتے ہیں، سمجھ لیتا ہو جاتا ہے، جب تک ہر جگہ سے پانی نہ بہے اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہاں موڑ لیے تو سمجھ لیا ہو گیا، جب تک کہ ہر جگہ سے یہ کونیوں تک کے ہر جگہ سے پانی نہ بہ جائے وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور پیر دھوتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک دو مرتبہ لیفٹ رائٹ کر دیے اور نکل لیے، کہا جب تک کہ ہر جگہ پر انگلیوں سے خلاف نہ کیا جائے اچھی طرح وضو نہیں ہوتا ہے۔ جہاں وضو صحیح نہیں وہاں نماز صحیح نہیں۔ وضو ہی میں تو ہمارا امتحان ہے۔ وضو دیکھیں ہمارا کہا سب سے پہلے کوشش کرتے جتنا آخری ٹائم بچے اتنے میں جایا جائے، مسجد کو جب جائے تو لاسٹ رکعت میں لیتا کہ شروع سے کھڑے ہونے کا جو فائدہ ہے وہ ہم کو ضرورت نہیں، آخری میں جتنا ہو سکتا ہے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی تو 1:30 بجے ہیں، حضرت 40-50 تک تقریر چلتی ہے، کہاں جاتے ہیں اب نہانے کے ارادہ سے باہر، یا کون سی گندی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈر اس بات کا یہ سب سنے تو عمل کرنا پڑے گا، پھر اچھے ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے
ماڈرن کہلانے کے لیے بغیر مطلب کپڑے ایسے ہونا چاہیے اور بے نمازی ہونا چاہیے، اسٹائلسٹ ہونا چاہیے، ہوٹلوں پر ہوٹل بازی کرنا چاہیے، تب جا کے لوگ سمجھتے عزت اس میں ہے۔ کہا کبھی دین کی طرف آ کر دیکھو، یہاں پر نہ لوگ قدموں میں گرتے ہیں، کبھی دیندار ہو کر دیکھو کہ لوگ قدموں میں گرتے ہیں، تمہیں تو سامنے تم کھلانے تک تمہاری عزت کرتے ہوں گے، کہاں کسی کو نہ کھلا ہم کو کھلا کر لوگ عزت ہمارے ہاتھ چوم کر بھیجتے ہیں۔ یہ دین کی وہ دولت ہے، لوگ ہم کو کھلانے میں فخر حاصل کرتے ہیں، تمہارا کھا کر تمہارے پیچھے گھومنا کون سا کمال ہے؟ تمہارا کھا کر تمہارے پیچھے گھومنا کون سا کمال ہے؟ تو جانتے ہو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر فرماتا ہے کہ تم کو جب جس چیز پر حکومت ملے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ماتحتوں پر کہا تم ایک ماحول بناؤ، ایک سسٹم بناؤ، ایک سسٹم بنا کر اس سسٹم کو رائج کرو۔ اگر تمہارے حدوں میں کوئی نہیں آتا ہے تو اس پر زبردستی کرو، کہ تم ہر معاملے میں زبردستی کر سکتے ہو تو دینی معاملے میں کیوں زبردستی نہیں کر سکتے؟ اپنی بیوی کو مجبور کرو کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، لیکن نہیں حضرت میری بیوی بہت زیادہ پرشروع ہے، کم کنٹرول میں نہیں آتی، بہت زیادہ۔ میں کہا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جاتو ارد جاتو قوامون علی النساء، کہ میں نے مردوں کو حاکم بنا کر عورتوں کا دنیا میں بھیجا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ پر مسلط کر لیا اسے حاکم بنا کر۔ کہا تمہیں کون بولا تھا؟ کہا ریل دیکھنا کم کرو، ریل میں تمہیں بزدل اور اجڑا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریل دیکھنا بند کر دو تاکہ اس میں جھوٹے بھلانے کا جو کانسیپٹ پیدا کیا جا رہا ہے شوہر کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تم لوگ اس خیالی دنیا میں جی رہے ہو جس کی وجہ سے نا تمہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نامرد ہو، تم صرف استعمال کی چیز ہو، کہا پورا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں ہو، کہا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جو کانسیپٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہا اس سے باہر آؤ، کہا قرآن کی دنیا میں آؤ، حدیث کی دنیا میں آؤ۔ اللہ فرماتا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ کی حدوں میں جو بھی نہ ہو اسے ذات مار کے نکال دو، یہ علی اسلام نے فرمایا۔ اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ تمہیں عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ اور جانتے ہو کہاں بھی پریکٹیکل یہ نہیں ہے، کہاں پریکٹیکل ہم سے جو باتیں ہوتی پریکٹیکل نہیں ہے۔ آج بہت سارے کیسز نکلے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات نکلے ہیں۔ کہاں میں سب سے پہلے کہوں گا دہیج لینے کے معاملے کو ختم کر دو، ٹھوکروں میں پڑتے ہوئے تمہارے یہاں لوگ ملیں گے، سب کچھ تم بک چکے ہو اور بکی ہوئی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو انمول بناؤ کہ تمہارے ٹھوکروں پر پڑنے والا تم بناؤ، جب تک خودداری تمہارے اندر نہیں آئے گی، کہاں تمہارے اسلامی کانسیپٹ تمہارے درمیان نہیں پیدا ہوگا۔ ہر چیز کو اسلام کے نہج پر تولنے کی کوشش کرو، خود بخود سرخ روئی حاصل کرو گے، خود بخود تمہارے اندر عزت آئے گی۔ تم نماز قائم کرو، تم اچھائی اور تم دوسرے معاملات میں آنے کی کیا ضرورت ہے، کہا تم دینی معاملات اس پر لاگو کرو۔ اور اگر وہ نہ کرے تو لوگوں میں بٹھا کر بول سکتے ہیں میں اسے نماز کے لیے کہتا ہوں تو یہ مجھے منع کر دیتی ہے، میں اسے روزے کے لیے کہتا ہوں تو منع کر دیتی ہے، تب لوگ بھی کہیں گے عزت والا شوہر ہے۔ کبھی تمہارے یہاں باہر آئے تو لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ کتنا گرا ہوا شوہر ہے، اس لیے تو اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ تمہارے معاملات کیسے ہیں؟ تم دین نہیں جانتے، بس معاملہ اتنا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں تم لوگ سوچتے ہوں گے پریکٹیکل تمہیں، میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے بھی 3 بچے ہیں، کہا مجھے بھی یہ زندگی نہیں معلوم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی انہی حالت سے گزرا، میرے بھی ماں باپ موجود ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، میرا بھی بڑا خاندان ہے، سب کے ساتھ معاملات ہیں ہمارے۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھ لو، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جانتے ہو کہ بندے کے لیے جب جس چیز پر قابو دے تو اس قبضے کو اپنے کنٹرول میں رکھے، واقعی الصلاۃ، اور اللہ فرماتا ہے ایک حدیث پاک ہے کہ جانتے ہو کہ انسان بے حیائی اور برائیوں سے باز کیسے آ سکتا ہے۔ وہ ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ جانتے ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، کہ ایک صحابی رسول آ کر عرض کرنے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،
مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی شہر کے باہر ایک جگہ پر ایک عورت کو اپنے گلے سے لگایا، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ گوش و کنار ہوا، لیکن زنا تک کا معاملہ نہیں آیا اور میں اس طرح سے گناہ کر کے آ رہا ہوں، مجھے احساس ہوا اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ جو سزا چاہے میرے لیے متعین کر دے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے اس کی برائی پر پردہ ڈالا تھا، یہ آنکھ میں پردہ کھول دیا، سب کے سامنے بیان کر دیا۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بندہ واپس جانے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس بندے کو لے کر آؤ، اس صحابی کو لے کر آؤ۔ جیسے لے کر آیا گیا تو جانتے ہو قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، جانتے ہو صحابی رسول کو بلا کر اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ سنائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور جانتے ہو جو رات و دن میں تمہارے گناہ ہوتے ہیں، کیا صبح کے وقت رات کے وقت تم نمازوں کو ادا کرو، یہ نمازوں کو ادا کرنا تمہارے گناہ کی ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نماز جو ہے اچھے کام جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو بھی گناہ تم سے ہو جائے اس گناہ کو ختم اگر کرنا چاہتے ہو اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نماز کے ذریعے۔ تو کیا کہا گیا تم نماز قائم کرو، اور پھر کہا گیا تمہارے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، تم دن میں رات میں نماز ادا کرو۔ یہ نمازوں کے درمیان کا جو گیپ ہے، ان گیپوں میں جو گناہ تم سے ہو جائے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ آیت جو نازل ہوئی صرف اس کے لیے ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے؟ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے صرف اس کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے سب کے لیے یہ آیت کریمہ سب کے لیے ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے گناہ ہو جائے، ہم گناہ گار ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ گناہ ہمارے اس کے ذریعے معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک تمہارے سامنے پیش کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، نازل ہو کر بندوں کو ندا دیتا ہے اے بندو اٹھو، جس آگ کو جہنم کی آگ کو تم نے جلایا ہے، جو جہنم کی تم نے آگ جلایا ہے، اپنے گناہوں کے ذریعے جو آگ تم نے بھڑکائی ہے وہ اس آگ کو بجھاؤ، اس آگ کو بجھانے کا وقت ہے، اس آگ کو نماز کے ذریعے بجھاؤ جس کو تم نے جہنم کی آگ جو بھڑکائے ہیں۔ جانتے ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ تیز ہوتی چلی جاتی ہے، جہنم کی آگ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیز ہوتی ہے، اور وہ ہم جتنا گناہ کریں اتنا زیادہ وہ آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھو اللہ کی بندگی کرو، جس گناہ کی وجہ سے تم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا اس آگ کو بجھاؤ۔ تو جانتے ہو بندہ جب نماز ادا کرتا ہے، ظہر کی نماز جب پڑھتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو عصر سے ظہر سے لے کر عصر تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب عصر کے بعد مغرب اسی طرح عشاء کہ ہر نماز کے درمیان کے گناہوں کو اللہ اس کی وجہ سے معاف کرتا ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر بندہ سو جاتا ہے اور اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملا، جب اٹھ کر فجر پڑھ لیتا ہے تو پھر آدھی رات کا اسے ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تو مہربانی نچھاور کر رہا ہے، لیکن بندہ غفلت میں ہے، کہا عشاء پڑھنا تو دور ہے، غفلت میں لگے ہوئے ہیں، کہا زنا کے اڈوں پر لگے ہوئے ہیں، کہا نشے میں دھت ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں نشے میں ہر طرح سے ہمارا نوجوان دھت نظر آتا ہے۔
کہا اے اللہ کے بندو خدا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے، کیا خدا کو کس طرح سے منہ دکھاؤ گے؟ اور تم نے سوچا ہے جوانی ہے، کیا جوانی میں موت نہیں آئے گی؟ کہا اللہ اگر موت لکھے تو تم کسی بھی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، موت آ جائے گی کسی بھی بہانے سے ہو۔ اور آج جانتے ہو دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ڈپریشن۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری آج ڈپریشن ہے۔ اور کبھی کسی نمازی کو دیکھو ڈپریشن میں خودکشی کر لیا ہو؟ کسی نمازی 5 وقت کے ایک نمازی کو بتا دو ڈپریشن میں آ کر اس نے خودکشی کر لی ہو۔ ارے کبھی اچھا وضو کرو کہ کتنا بھی زیادہ ذہن میں کچھ الجھنے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ بوجھ اٹھا کر نیچے رکھ دیا گیا۔ کب نماز پڑھ کر اٹھ کر دیکھو مسافہ کرنے تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارا بوجھ دنیا کے سارے معاملات اٹھا کر نیچے پھینک دیے ہوں۔ کبھی بندگی کر کر دیکھو کہ پیشانی جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جھکاتا نہیں بلکہ اللہ اسے سرفراز فرماتا ہے، سرفراز فرماتا ہے۔ کبھی کر کے تو دیکھو۔ جمعہ کی ایک نماز پڑھ کر اپنی ذمہ داری ختم سمجھنے والوں اللہ کے لیے کچھ تو احساس زندہ رکھو۔ زندگی اگر ہے تمہارے اندر، روح ہے، اگر تم روح کے ساتھ بیٹھے ہو تو اس روح کو بیدار کرو۔ اگر تمہاری روح مر چکی ہے، صرف جسم آئے ہیں تو کچھ بھی، اگر میں نصیحت کے 70 کتابیں پڑھ دوں تو بھی کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن زندہ پہلے دل تو ہونا چاہیے نا۔ زندہ دل کے اندر بات جاتی ہے، مردہ دل میں کوئی بھی کتنا بھی کچھ پھونک دیا جائے تو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، الا وہی القلب کا، یعنی قلب تمہارا جو دل ہے، جانتے ہو وہ گناہوں کی وجہ سے جب سخت کالا ہو جائے نہ اچھی باتیں اسے اچھی لگتی ہے، نہ کچھ احساس پیدا ہوتا ہے۔ دل جس کا مردہ ہو، 70 کتابیں بولے قرآن پڑھ کر بھی سمجھاؤ تو کچھ اثر نہ ہو، لیکن اگر دل زندہ ہو تو ایک اچھی بات بولے تو دل میں اثر کر جائے گا۔ لیکن دل کا زندہ ہونا چاہیے۔ تم زندہ ہو یا مردہ ہو خود ڈیسائیڈ کرو۔ میں تو نہیں کہوں گا کہ تم زندہ ہو کہ مردہ، مجھے کیا معلوم۔ اگر تمہارے دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے اچھی بات سن کر، سمجھ لینا کہ دل زندہ ہے میرا، ورنہ سمجھ لینا دل مر کر سڑ چکا ہے، صرف ایک جسم، ایک روبوٹ ہے جو چل رہا ہے بغیر دل کے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر دل میں اثر کر جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے ابھی دل کو زندہ رکھا ہے۔ اگر تم واقعی میں زندہ ہو تو زندہ دلی کا ثبوت دو، ورنہ تمہارے مردہ دلوں پر کتنی بھی کتابیں پڑھی جائے، قرآن پڑھ کر پھونک دیا جائے تو بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب مرنے والے کو کتنا کچھ پڑھتے ہیں کچھ اثر ہوتا ہے؟ کبھی اٹھ کے بیٹا بہت اچھا پڑھے ہو، 5-6 قرآن پڑھے ہو اس لیے اٹھ گیا ہو، کبھی ہوا ہے؟ نہیں، مرنے والا ختم، ترجعونہ ان کنتم صادقین، اسے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اگر تمہارے دلوں میں زندگی ہے، تم زندہ ہو تو زندہ دلی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر تمہارے اندر وہ پوری طرح سے مردہ ہوا ہے، ایسی ایک نہیں قیامت تک کے 50 مفتی آ کر تقریر کرے تو تمہیں کوئی، اللہ اگر تمہاری زندگی دے دے قیامت تک، 1000 سال کی زندگی دے دے، 1000 سال میں لاکھ لوگ تمہارے سامنے آ کر تقریر کرے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دل ہی تو مردہ ہے۔ جسے جگانا تھا وہ مر چکا ہے تو کیا کرے؟ سوئے ہوئے آدمی کو جگایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے آدمی کو جگایا جا سکتا ہے، تو سمجھ لو اگر دل سویا ہے تو جگ جائے گا، ورنہ مرا ہوا ہے تو اب سڑنے کا انتظار کرو اور گڑانے کا انتظار کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو درد مجھے ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں پیدا کرے۔ یہ میرا درد تھا کہ تکلیف دینے والی چیزیں بھی میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، اللہ کرے کہ میرے دل کی تڑپ آپ کے دلوں تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کو بہترین زندگی عطا کرے، ہر طرح کی برائیوں سے روکے۔ اللہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔